السلام علیکم ناظرین. ناظرین ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سیاست میں ہلچل مچ چکی ہے. علی امین گنڈاپور صاحب کو جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا ہے. اڈیالہ میں بہت بڑی جو ہے وہ ہلچل مچی ہوئی ہے. تو آئیے پہلے حامد میر صاحب کی بات سنتے ہیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی, کیا چل رہا ہے پی ٹی آئی میں؟ جنید اکبر صاحب کو عمران خان کافی عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یا تو تحریک انصاف کے صوبائی صدر بن جائیں یا پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل بن جائیں. جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ ریلکٹنٹ نہیں تھے بلکہ وہ انکار کر رہے تھے. ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ سیاسی تعلق بہت پرانا ہے. وہ جب تحریک انصاف قائم ہوئی تھی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی وہ عمران خان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے, اور دوسری تیسری دفعہ وہ ایم این اے ہیں, اور وہ تحریک انصاف کے ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جو عمران خان کا یس مین نہیں ہے. وہ عمران خان کو ہمیشہ صحیح بات پر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ یہاں پہ کوئی غلط کام ہے تو وہ کھل کے کہتے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. تو یہ جو پالیسی چل رہی تھی, مذاکرات کی پالیسی جو چل رہی تھی, تو اس پر جنید اکبر صاحب کا پہلے دن سے خیال تھا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو آزما لیں, لیکن یہ چلے گی نہیں. اور عمران خان بھی ان کے ساتھ اتفاق کرتے تھے, لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ اب پارٹی میں بہت سے لوگ جو اگر مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تھوڑی سی مذاکرات کی پالیسی اختیار کریں تو کر لینی چاہیے, اگر آزما کے دیکھ لیں, آزما کے دیکھ لیتے ہیں. تو انہوں نے آزما کے دیکھی, اور یہ تو مذاکرات جو ابھی شروع ہوئے تھے حالیہ دنوں میں, یہ تو کوئی مذاکرات نہیں تھے, یہ تو ایک مذاق تھا, فراڈ تھا. اصل مذاکرات جو ہیں وہ کافی عرصے سے چل رہے تھے, جس کا ذکر میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے کیا, کوئی مانتا نہیں تھا. اور وہ مذاکرات تھے جو وہ علی امین گنڈاپور صاحب ہی کے ذریعے ہو رہے. اب اس میں علی امین گنڈاپور کا کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ ان کی جتنی کیپیسٹی تھی, ہی ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ ٹو میک اے بریک تھرو. اینڈ میں آ کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ نو کر دیتے تھے, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا, سمجھوتا نہیں کروں گا. اچھا, میں جو ہے وہ ایسا کوئی نتیجہ خیز قسم کا معاملہ کرنا چاہ رہا ہوں جس کا صرف مجھے فائدہ نہ ہو, بلکہ پاکستان میں جو ہے نا ایک کتابی سی بات ہے کہ پارلیمنٹ کو اور آئین کو بھی فائدہ ہو, جو کہ ہو ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا پھر یہ جنید اکبر صاحب جو ہیں ان کو پہلے تو کہا گیا اچھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بن جائیں. اس پر بھی وہ ریلیکٹنٹ تھے, لیکن پھر ان کو پارٹی کے اندر سے پریشر کیا گیا تو وہ مان گئے. اب ان کو صوبائی صدر جو بنایا گیا ہے, تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اب فیصلہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوگا. اچھا, اب فیصلہ جو بھی ہے وہ سڑکوں پہ ہی ہوگا. تو یہ علی امین گنڈاپور کو جو ہٹایا گیا ہے صدارت سے خیبر پختونخوا کی, اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ عمران خان ان سے ناخوش ہیں, یا کیونکہ وہ ناکام ہو گئے مذاکرات کو کسی نتائج پہ پہنچانے میں, اس لیے ان کو ہٹایا گیا؟ دیکھیں میری اس میں جو رائے ہے وہ ذرا تھوڑی سی مختلف ہے. ہاں, اگر عمران خان کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو اس میں قصور علی امین گنڈاپور کا تو نہیں ہے نا, قصور تو خان صاحب کا خود ہے, کیونکہ وہ جب چاہیں باہر آ سکتے ہیں. اور 26 نومبر والے دن تو صرف یہ تھا کہ انہوں نے 2 یا 3 دن صرف صبر کرنا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے باہر آ جانا تھا. لیکن جب آپ کہتے ہیں وہ جب چاہیں باہر آ سکتے ہیں, مطلب اگر سمجھوتا کر لیں تو باہر آ سکتے ہیں؟ بھائی جیل سے باہر آنا ہے نا. جی, تو خان صاحب یہ کہتے ہیں, علی امین گنڈاپور کو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جیل سے تم چاہتے ہو کہ میں بنی گالا چلا جاؤں, پھر میں بنی گالا سے نتھیا گلی ریسٹ ہاؤس چلا جاؤں, ٹھیک ہے, اور پھر تم کہتے ہو کہ پھر 2-3 ہفتے کے بعد آپ ریلیز ہو جائیں گے. تو میرے ورکر تو جیل میں رہیں گے نا, تو اگر میرے ورکر جیل میں رہیں گے تو میں کیوں باہر ہوں؟ تو اس پہ اب علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ڈیسیژن میکر تو نہیں ہے نا, ڈیسیژن میکر تو کوئی اور ہے. لیکن امیر صاحب کیا عمران خان نے علی امین گنڈاپور صاحب کو کوئی پیغام دیا ہے اس اپوائنٹمنٹ کے تھرو؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے جنید اکبر اور علی امین گنڈاپور صاحب کے اختلافات تھے, جو ایک احتساب کی کمیٹی میں تھے جب وہ صوبے میں, تو ان کو ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ جنید اکبر نے علی امین گنڈاپور کے خلاف بات کی تھی, ان کو ہٹا دیا گیا تھا. تو ان کے اختلافات تو واضح ہیں, تو کیا عمران خان کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں علی امین گنڈاپور کو یا ان کے کیمپ کو؟ میسج عمران خان جو ہیں ان کو جنید اکبر کے ذریعے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میسج انہوں نے جو علی امین گنڈاپور کو اور کچھ اور لوگوں کو دینا تھا وہ براہ راست دے چکے ہیں.
اور آپ کو پتہ ہے ان کا سٹائل جس طریقے سے وہ دیتے ہیں وہ دے چکے ہیں. تو اب کوشش یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب بطور چیف منسٹر اپنا کام کریں اور جنید اکبر جو ہیں وہ پارٹی کے صوبائی صدر کی حیثیت سے اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی حیثیت سے کام کریں. لیکن جو اسائنمنٹس عمران خان صاحب ڈسکس کر چکے ہیں جنید اکبر کے لیے, جی ان اسائنمنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت میں جنید اکبر کے پاس کوئی اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کوئی ٹائم سپینڈ کریں. اچھا, مجھے لگتا ہے یہ ہے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی ان کو ابھی ٹاسک مل جائے گا کہ انہوں نے باہر نکل کے کام کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس میں صرف ہمارا فوکس علی امین گنڈا پور ہے, ٹھیک ہے, لیکن علی امین گنڈا پور کے علاوہ بھی تحریک انصاف کے کچھ رہنما اور ان کی جو اتحادی پارٹیوں کے کچھ رہنما جو ہیں انہوں نے ابھی چند دن پہلے کوشش کی کہ عمران خان کو جا کے سمجھائیں کہ خان صاحب آپ مان جائیں اور اگر آپ بنی گالا چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد مزید راستے کھل سکتے ہیں, آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں. تو اب عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور یہ آ کے مجھے یہ کہے گا. بٹ علی امین گنڈا پور نہیں, وزیر اعلیٰ رہیں گے یہ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کو. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ صرف اس میں فوکس اس کو نہ کریں. صحیح, کچھ اور بھی لوگ ہیں اور اس میں صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں, ان کی اتحادی پارٹیوں کے لوگ ہیں جو سینٹ میں بھی ہیں, جو قومی اسمبلی میں بھی ہیں. اور جب وہ گئے اور انہوں نے وہی بات کرنی تھی جو علی امین گنڈا پور بھی کر چکے ہیں, لیکن ابھی انہوں نے بات شروع نہیں کی تھی اور عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا یہ کیا بات کرنے آئے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو بنی گالا جانے کے لیے تیار نہیں, آپ کوئی اور بات کریں. اسپیکر صاحب سے بات کریں, مجھے اندازہ ہو گیا. تو وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ پنجاب اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا اور ہماری تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹی وی پہ نہیں بتانا کہ ہماری تنخواہ کیا ہے ورنہ بہت ہماری بے عزتی ہو جائے گی. تو اسپیکر صاحب کے کہیں کہ ہماری بھی تنخواہ میں اضافہ کریں. میں نے خود تو کچھ نہیں کرنا اور میں اکیلے یہ بوجھ اٹھا بھی نہیں سکتا. یہ صحیح بات ہے کہ ٹیکس کٹنے کے بعد میرا خیال ہے 1,70,000 کے اوپر نیچے ایک ایم این اے کی تنخواہ ہے, اور وہ پارلیمنٹ لاج کا بل بھی دیتے ہیں, بجلی بھی دیتے ہیں, گیس اسی پیسے میں سے بجلی بھی دیتے ہیں, گیس بھی دیتے ہیں. ہاں, ان کو سیشن الاؤنس ملتا ہے, بٹ جب وہ گھر سے آتے ہیں تو ان کو آنے کا وہ ملتا ہے کہ جی آپ ایک دفعہ آ رہے ہیں, 2 ہفتے کا سیشن ہے, بیچ میں اگر جائیں گے واپس اپنے گھر جائیں گے وہ اپنی جیب سے کریں گے, یہاں کھانا پکائیں گے اپنی جیب سے. یہ تو ناظرین آپ نے حامد میر صاحب کی بات چیت سنی, تو اس وقت سیاست میں نئی ہلچل مچ چکی ہے کیونکہ علی امین گنڈا پور کو عمران خان نے فارغ کر دیا ہے. عمران خان نے اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہے کیونکہ عمران خان نے تو گنڈا پور نے ڈیل کر لی لیکن عمران خان بالکل نہیں مانے, اور یہی کچھ ہوا تھا 26 نومبر کو, کیونکہ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ گنڈا پور کا ہاتھ تھا, کیونکہ گنڈا پور اچانک غائب ہو گئے تھے, عوام کو ایسے ہی تنہا چھوڑ کر, اور بشرا بی بی کو بھی انہوں نے اغوا کر لیا تھا. تو گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, یہی کچھ خبریں جو ہیں وہ بتا رہے تھے حامد میر صاحب. تو سیاست اس وقت فل جو ہے وہ ماحول بنا ہوا ہے, لیکن عمران خان جو ہے وہ ڈیل کرنے پر آمادہ نہیں ہے. تو یہ تھے جناب حامد میر صاحب, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.